السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد امجد عطا۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کرونا ویکسین کے حلال یا حرام ہونے پر۔ جس طرح سے مسلم اکثریتی ممالک میں ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ کرونا ویکسین حلال ہے یا حرام ہے، تو اس حوالے سے آج آپ کو انشاءاللہ تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور ہر شخص اس فکر میں ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین جلد از جلد ان تک پہنچ جائے۔ برطانیہ اور امریکہ میں یہ ویکسین کا استعمال شروع ہو چکا ہے، لیکن کچھ ممالک اس بحث میں مبتلا ہیں کہ کرونا وائرس حلال ہے یا حرام ہے۔ دوستو یہ بحث جنوب مشرقی ایشیائی اور مسلم اکثریتی ممالک انڈونیشیا اور ملائیشیا میں جاری ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں کرونا وائرس کا ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے۔ اس وقت تک کرونا وائرس کے 6.5 لاکھ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور تقریباً 20,000 سے زائد افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ دوسرے ممالک کی طرح انڈونیشیا نے بھی مختلف کمپنیوں سے ویکسین حاصل کرنے کے لیے انڈونیشیا نے چین کی کمپنی سینواک بایوٹیک سے معاہدہ کیا ہے اور ویکسین کا ٹرائل بھی جاری ہے۔ ویکسین کے حلال ہونے پر بحث اس وقت شروع ہوئی جب انڈونیشیا میں مسلم علماء کی ایک اعلیٰ جماعت انڈونیشین علماء کونسل نے اس ویکسین کے لیے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کہا۔ وہیں ملائیشیا نے فائزر اور سینواک کمپنیوں سے ویکسین کے لیے معاہدہ کیا۔ بہت سارے صارفین جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، انہوں نے یہ افواہیں بھی پھیلائی ہیں کہ یہ ویکسین حرام قرار دی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا ویکسین کے حرام یا حلال ہونے پر یہ بحث کیوں شروع ہوئی؟ ویکسین کو طویل عرصے تک حفاظت سے رکھنے کے لیے کچھ کمپنیاں سور کی ہڈی، چربی یا جلد سے بنے جیلیٹن کیپسول وغیرہ استعمال کرتی ہیں، حالانکہ کئی کمپنیاں اس کے بغیر بھی ویکسین کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئی۔ کرونا ویکسین کے حلال یا حرام یہ بحث یہی ختم نہیں ہوتی۔ کرونا ویکسین بنانے میں سور کے گوشت کے جیلیٹن کے استعمال کے علاوہ اس کے DNA کے استعمال کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تاہم سینواک کمپنی نے اپنی ویکسین میں کیا استعمال کیا ہے یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں میں بھی سور کے گوشت اور اس کے جیلیٹن کے استعمال سے متعلق خدشات پائے جاتے ہیں۔ پروفیسر ہیں مولانا آزاد ان کا نام ہے، جو ایک یونیورسٹی میں چانسلر بھی ہیں، ان سے ہم نے یہ معلوم کیا اس بات کا جواب۔ انہوں نے یہی کہا کہ اسلام میں انسانی زندگی کو فوقیت دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان بھوکا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو ایسے حالات میں جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی قانون کا حصہ ہے۔ کرونا ویکسین سے متعلق اس طرح کے مباحثے سے دنیا میں مسلمانوں اور اسلام کا امیج خراب ہوگا۔ ابتدائی دنوں میں پولیو ویکسین کو لے کر بھی پاکستان سمیت مسلم ممالک میں یہ اعتراض لگایا گیا تھا۔ اس بات کا حوالہ بھی دیا پروفیسر صاحب نے، اور ہم نے دیکھا کہ پولیو ویکسین کے بارے میں کیا تاثر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ خوشی کی بات کہ آخر کار مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان اور اس کے علاوہ دیگر ممالک مسلم نے اس پولیو ویکسین کو استعمال کیا اور اپنے معاشرے کو معذوری جیسی مرض سے برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے، تو اس صورت میں تشویش یہ ہونی چاہیے کہ کرونا وائرس کی آنے والی ویکسین مؤثر ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر مسلم ممالک میں حلال اور سور جیلیٹن کے استعمال سے بنی دونوں ویکسین موجود ہوں تو کون سی ویکسین استعمال کرنی چاہیے؟ سب سے اہم سوال کا جواب بھی ہم نے پروفیسر صاحب سے لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا انتخاب، ویکسین کا انتخاب ڈاکٹر خود کرے گا کہ وہ پیشنٹ کو کون سی ویکسین لگانی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ویکسین کو منہ کے ذریعے لیا جائے یا انجیکشن کے ذریعے لیا جائے تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہی بات پروفیسر صاحب نے بھی ہم سے کہی کہ اگر یہ منہ کے بجائے انجیکشن کے ذریعے دیا جائے تو پھر اس کی کوئی پابندی نہیں، اور خاص طور پر جب یہ بیماری کا معاملہ۔ اب دوستو سور کے گوشت کے استعمال پر بحث
کے درمیان فائزر، ماڈرنا، آسٹرازینیکا کمپنیوں نے ایک بیان بھی جاری کیا کہ ان کی ویکسین سور کے گوشت سے پاک ہے۔ برطانیہ کی اسلامک میڈیکل یونیورسٹی اور ان کی ایسوسی ایشن نے بھی اس بات کی تائید کی۔ اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی تنظیم نے یہ بھی کہا کہ اس ویکسین کے لیے مسلم ہیلتھ ورکرز، اسلامی عالموں اور بہت سی اسلامی تنظیموں سے بات بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ویکسین میں جانوروں کا کوئی مادہ استعمال نہیں کیا گیا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے خیال میں ایک بات، جو ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین حرام ہے اور اس میں جانوروں کا مادہ استعمال کیا گیا ہے، تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے دوستوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔